المقدس في فضائل الحج وأحكام الحج في الواجب والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا إن خير الزاد التقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بالاہل صحت عافیت عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو سننے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ کہ ہم نے سابقہ معروضات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ فضائل حج بھی، مسائل حج کا ذکر ہوتا رہا. میں نے عرض کیا تھا کہ جانے سے پہلے تو توبہ کر لیں تاکہ آدمی گناہوں سے پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں جائے. اور باقی جو ہے انشاءاللہ
کل 8 تاریخ ہے اور سنت کے مطابق آپ پہلے غسل کریں اور 2 چادریں سفید لیں، جو سلی ہوئی نہ ہوں تو افضل ہے، لیکن کوئی غریب آدمی ہے اس کے پاس سلی ہوئی ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھے یا سنت الاحرام سمجھ لیں یا تحیت المسجد اگر مسجد میں داخل ہوں، اور اس کے بعد سر سے کپڑا اتار دیں اور پھر نیت کریں کہ لبیک اللہم لبیک۔ اگر حج افراد ہے تو لبیک بحجت، یا اللہ میری صرف حج کی نیت، اور اگر تمتع ہے تو اس میں لبیک بحج و عمرۃ، قران ہے تو دونوں کا ملا کے حج بھی اور عمرہ بھی۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، سارے حج ہوتے ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک قران افضل ہے، بعض کے نزدیک تمتع افضل ہے، بعض کے نزدیک افراد افضل ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے یا جدہ کے رہنے والے، یعنی میقات کے اندر رہنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب حج افراد کریں، وہ نہ تمتع کر سکتے ہیں نہ قران کر سکتے ہیں، چونکہ تمتع اور قران ان لوگوں کے لیے ہے جو میقات کے باہر سے آتے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ تو اللہ جو بھی نصیب کرے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ تو لہذا 2 رکعت پڑھنے کے بعد لبیک پڑھتے ہوئے اگر کوئی آدمی مفرد مثلاً طواف بھی کر لے، صفا مروہ بھی دوڑ لے، تو واپس آنے کے بعد صرف طواف کرے گا، صفا مروہ نہیں دوڑے گا۔ اور مسائل کو دماغ میں رکھیں اچھی طرح، ایک مسئلہ ہوتا ہے اسی کو 10 دفعہ پوچھتے ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بھائی مکے والے جدے والے افراد کریں، باہر سے آنے والے جو ہیں تمتع بھی کریں گے، قران بھی کریں گے۔ تمتع کا معنی یہ ہے کہ اپنے ملک سے آئے، احرام عمرے کا باندھ کے، اور عمرہ کرنے کے بعد کپڑے سب فارغ ہو گئے، یعنی پابندی ختم ہو، اب 8 تاریخ کو وہ حج کا احرام باندھے۔ اگر کسی نے اس دوران میں مدینہ شریف چلے گئے، مدینہ شریف سے پھر عمرہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں، یا اگر کوئی آدمی مدینہ شریف سے ہی حج افراد کی نیت کر لے یا مدینہ منورہ سے حج قران کی نیت کر لے تو وہ جائز ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قران کی نیت وہی کر سکتا ہے جو قربانی کا جانور ساتھ لے کے آئے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقصد قربانی کا ہونا ہے، چاہے میں لے آؤں یا چاہے میرے لیے بینک لے آئے یا کوئی اور دوست لے آئے، کیونکہ آج کل تو کسی کو جہازوں میں کوئی بکرے تو نہیں لانے دے گا نا، تو اس لیے وہ مجبور ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ حج جو حضور نے فرمایا اس کو ہم ختم کر دیں، لہذا ان کے نزدیک تو قران ہی افضل۔ اب باریک مسائل میں آپ نہ پڑھیں، آپ موٹی موٹی بات یاد رکھیں کہ آپ نے مثلاً 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے، 8 تاریخ کو احرام باندھنا ہے اور لبیک پڑھتے ہوئے مینا چلنا۔ اگر آپ طواف اور صفا کر لیں، کیونکہ افراد والوں کے لیے طواف قدوم ہوتا ہے، وہ سنت ہے، اگر ہو تو الحمدللہ اچھی بات ہے کہ کر، پھر مینا جائیں، 8 کا سارا دن جو ہے وہ مینا میں رہیں، ظہر عصر مغرب عشاء مینا میں پڑھیں اور اپنے اپنے وقت میں پڑھیں، اور سب لوگ جو ہیں وہ قصر پڑھیں گے، 2 رکعت پڑھیں۔ صرف حنفی مسلک میں مسئلہ یہ ہے کہ جو مکے کا مقیم ہے یا جس کو آئے ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے یا 15 دن سے زیادہ ہو گئے، تو کہتے ہیں وہ مقیم ہے، وہ نماز پوری پڑھے گا۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ چونکہ حضور پاک نے 2 پڑھی ہیں لہذا سب قصر پڑھیں، آپ جھگڑوں میں نہ پڑھیں، جو بھی موقع ملے اس پہ عمل کریں۔ الحمدللہ جو 2 پڑھتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے، اور جو 4 کے قائل ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہے۔
لہذا آپ بحثوں میں نہ پڑیں، مسجد پہنچ گئے امام کے پیچھے 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن یہ اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور رات کو بھی بنا رہیں گے۔ اب 8 کے کام جو تھے آپ کے ختم ہو گئے۔ 9 تاریخ کو آپ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب سورج نکلے اب آپ عرفات کے لیے روانہ ہیں۔ لیکن آج کل چونکہ رش ہوتا ہے تو بعض اوقات نماز سے بھی پہلے قافلے چل پڑتے ہیں، جیسے آج شام کو انشاءاللہ قافلے چلنے شروع ہو جائیں گے، مغرب کے بعد بسیں جانی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اگر 8:30 کو جائیں تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال جو پیدل ہیں وہ سنت پہ عمل کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز بنا پہ پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلے تو اس کے بعد آپ توکل اللہ کر کے عرفات کی طرف روانہ، اور ہر وقت زبان پہ ہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ عرفات میں پہنچنے کے بعد حج کا وقت جو ہے وہ زوال کے بعد شروع ہوگا، یعنی یوں سمجھ لیں ظہر کے بعد شروع، پھر سارا دن بھی وقت ہے اور ساری رات بھی وقت ہے۔ کسی وقت بندہ وہاں پہنچ گیا تو الحمدللہ وہ حاجی ہو گیا۔ تو اب آپ سارا دن عرفات میں رہیں گے، اور جب دھوپ قابل برداشت ہو جائے پھر خیموں سے باہر نکل کے کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اور غروب شمس تک دعائیں مانگتے رہیں۔ اور اگر اللہ توفیق دے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد ایک تسبیح پڑھ لیں، درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی ایک تسبیح پڑھ لیں، ویسے تو 1000 دفعہ پڑھ لیں لیکن کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ جو ہے وہاں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 دفعہ پڑھ لیں، استغفار 100 دفعہ پڑھ لیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اسی طرح تمہارے پاس بھی دعا کی کتابیں ہیں، وہ بھی دیکھ کے پڑھتے رہیں، اپنی زبان میں بھی دعائیں مانگتے رہیں، عالم اسلام کے لیے بھی دعائیں مانگتے رہیں، اور مسلمان مظلوم ہیں کشمیر میں، فلسطین میں، شام میں، عرب میں، عجم میں، ان کے لیے دل سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اب آپ نے عرفات میں 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ایک ظہر اور ایک عصر۔ تو اگر امام کے پیچھے پہنچ جائیں وہ ملا کے پڑھیں گے، یا ظہر پہلے پڑھیں گے بعد میں عصر پڑھیں گے، اور پڑھیں گے بھی قصر۔ لیکن اگر آپ اپنے مسلک پر سختی سے عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہر کیمپ میں علماء بھی ہوں گے، جماعتیں بھی ہوں گی، کوئی نہ گڑبڑ کرے، نہ ڈرے، نہ فکر کرے۔ سب کی اصل مقصد یہ ہے کہ احرام باندھ کے نیت کر کے 9 تاریخ کو عرفات کے وقت میں آدمی عرفات پہنچ جائے۔ بس بات یاد رکھیں کہ حج کے فرائض میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ عرفات ہے۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ عرفات نہ پہنچے تو اس کا حج نہیں ہے، اور سارا دن عرفات میں رہنا ہے۔ جب سورج ڈوب جائے تو اب نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ اللہ کے رسول نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اب ہم نے مزدلفہ کی طرف چلنا، اور پیدل والے انشاءاللہ وہ تو 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، بعض اوقات بسوں والے تو اتنا بسیں جام ہو جاتی ہیں کہ 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ رات ساری گزر گئی، صبح کی نماز کے بعد گاڑیاں نکلی، تو اس پر آپ پر کوئی جرمانہ نہیں ہے، آپ عرفات سے نکل پڑے۔ اب آگے اللہ پہنچائے گا تو پہنچے گا، لیکن پہنچ جائیں تو رات کو جس وقت پہنچیں، ایک اذان دینے کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد تکبیر کہیں اور عشاء کی نماز پڑھیں، بعد میں جو چاہیں آپ سنت نوافل پڑھتے رہیں۔ بہرحال حنفی مسلک میں چونکہ وتر واجب ہے، وتر ہر حال میں پڑھیں۔ یہ رات جو ہے آپ مزدلفہ میں گزاریں، اور صبح کی نماز جو ہے وہ بھی آپ مزدلفہ میں پڑھیں۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر لمبی لمبی دعائیں مانگیں،
اب آج کل تو الحمدللہ مزدلفہ کے اندر بھی حمام ہیں اور قبلے کے اشارے موجود ہیں، آدمی ان کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ جو مکہ میں گھڑی لگی ہوئی، اس کو دیکھ کر بھی اندازہ ہو جاتا ہے بھی قبلہ کس طرف ہے۔ اب تو وہ دور گیا ہے کہ ہمیں پتہ نہ لگے۔ پہلے ہوتا تھا کہ کوئی آدمی ادھر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی ادھر پڑھ رہا ہے اور کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، لیکن اب انہوں نے بڑا اچھا انتظام کر دیا، ہر جگہ پر تیر کا نشان بنا، لکھا ہوا ہے قبلہ، قبلہ اس طرف ہے، اور آدمی صحیح معنی میں نماز پڑھے۔ اور یہ رات جو ہے لیلۃ القدر کی طرف فضیلت والی رات، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وہ دعائیں جو عرفات میں منظور نہیں ہوئیں، اللہ کی رحمت سے مزدلفہ میں منظور ہو گئی۔ تو اس لیے یہاں بھی دعائیں مانگیں اور تھوڑا بہت آرام بھی کر لیں، کیونکہ حضور پاک نے آرام بھی فرمایا ہے، تو جہاں حضور نے آرام فرمایا ہے وہاں آرام کرنا سنت ہے۔ البتہ جن لوگوں کے ساتھ عورتیں ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، وہ رات آدھی گزرنے کے بعد مزدلفہ سے چل سکتے ہیں، ان پہ کوئی دم نہیں پڑے گا، وہ مینا میں آ کے صبح نماز کے بعد کنکری مار دیں گے۔ لیکن جو تندرست ہے، اگر وہ صبح کی نماز وہاں نہیں پڑھیں گے تو ان پہ دم پڑ جائے گی کہ وہاں مبیت جو ہے مزدلفہ کا وہ واجب ہے، اور واجب چھوڑنے پر دم پڑ جاتی ہے۔ تو لہذا آپ بالکل نہ گھبرائیں، باقی رہ گئی کنکریاں، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مزدلفہ سے اٹھائیں، 8-10 مزدلفہ سے اٹھا لیں، کیونکہ پہلے دن تو آپ نے صرف 7 کنکریاں مار لی ہیں، باقی تو آپ نے دوسرے دن مار لی ہیں، تو وہ مکے سے، مینا سے، کہیں سے چاہے اٹھا لیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہاتھ مار کے تو مزدلفہ میں آدمی ڈھونڈتا رہے۔ 7-8 کنکریاں لے لیں تاکہ آپ کی پہلے دن کی کنکریاں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ 10 تاریخ کو انشاءاللہ صبح انشاءاللہ مینا پہنچیں گے، اور پہلا کام یہ ہے کہ بڑے شیطان پہ 7 کنکریاں ماریں گے۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد آپ جا کے اپنی قربانی کرائیں گے، اور اس کے بعد سر مڑائیں گے۔ اب آپ کا احرام کھل گیا، ہر چیز حلال ہو گئی مگر بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں تحلل اول، یعنی یہ پہلا تحلل ہے کہ کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، حجامت کرائے، سب حلال ہے، لیکن بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ طواف زیارت نہ کرے۔ اب آپ جناب مینا میں، اچھا یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں اچھی طرح کہ افضل یہ ہے کہ پہلے کنکری مارے، پھر قربانی کرے، پھر سر مڈائے۔ اور عورتیں جو ہیں ان کو بال مڈانے کا حکم نہیں ہے، وہ بال کٹھے کرنے کے بعد جہاں انتہا ہو بالوں کی وہاں 1 پور کے برابر خود یوں کر کے کاٹ لے یا کوئی اور بہن کاٹ لے، لیکن غیر محرم سے نہ کٹوائے۔ اور اسی طرح 2 حاجی ہیں مثلا، دونوں نے کنکریاں بھی مار لی ہیں اور قربانی بھی کر لی ہے، تو وہ بھی ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی منع نہیں۔ لیکن جن لوگوں نے بینک میں پیسے دے دیے ہیں یا کمپنی والوں کو، وہ بکری تو ہر حال میں ذبح ہوگی، لیکن وہ وقت پر بھی کر سکتے ہیں اور نہ ترتیب قائم ہو، یعنی کوئی پتہ نہیں کہ آپ کنکریاں مار لیں اور قربانی بعد میں ہو، دوسرے دن ہو، تیسرے دن ہو، کیونکہ ان لوگوں نے 5-5 6-6 لاکھ بکری ذبح کرنی ہے، تو اگر ہر بکری کو آپ 1 سیکنڈ بھی دے دیں تو 5 لاکھ سیکنڈ کے کتنے دن بنیں گے؟ تو اس لیے وہ ترتیب تو کبھی قائم رہے گی ہی نہیں۔ آپ نے دے دیا ہے، بس اللہ قبول فرمائے، کنکری مارے، سر مڑائے، السلام علیکم، آپ فارغ ہو گئے۔ لیکن افضل یہی ہے کہ خود بکری ذبح کرو، افضل یہی ہے کہ کسی ایسے بندے کو بکری کے لیے پابند کرو کہ میں آؤں گا اپنے سامنے ذبح کراؤں گا، پھر پیسے دوں گا، ایسے اعتبار کسی پہ نہ کریں۔ اور جن لوگوں نے وہ ٹوکن لیے ہوئے ہیں بس وہ اللہ قبول فرمائے، ورنہ حضور پاک نے پہلے کنکری ماری، پھر آ کر آپ نے قربانی کی، پھر آپ نے سر مڑایا۔ اور حضور پاک نے تو 100 اونٹ قربان کیا، 63 اونٹ جو ہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، کیونکہ حضور کی عمر مبارک 63 سال تھی، اور باقی جو تھے وہ حضرت علی کو فرمایا کہ میری طرف سے ذبح کر۔ تو لہذا اگر کوئی آدمی بکری ہے، جگہ بھی ہے، موقع بھی ہے اور ذبح کرنا بھی جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت ہے، لیکن اگر نہ جانتا ہو تو پھر کوئی اور دوست کر دے۔
بیٹیاں مار لی، قربانی کر لی، حلق افضل ہے کہ اس طرح پھروائیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی مشین پھرواتا ہے یا کوئی آدمی کینچی سے بال کٹواتا ہے تو 1/4 حصہ بال کٹنے چاہیے۔ یہ جو ٹک لگا لیتے ہیں اس سے دم پڑ جاتی ہے اور آدمی احرام سے بھی نہیں نکلتا۔ اس لیے اچھی طرح یاد رکھ لیں، سب سے افضل ہے کہ اس طرح پھروائیں۔ اگر اس طرح نہ پھروائیں تو پھر بال اتنے کاٹیں کہ چوتھا حصہ بال ان کا کٹ جائے، یعنی اتنا بال ہے تو یہ چوتھا حصہ سارے سر کا کٹ جائے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ احرام کھل گیا، اب آپ غسل کریں، کپڑے پہنیں۔ افضل تو یہی ہے کہ 10 تاریخ کو ہی مکے آ جائیں، چاہے رات ہو جائے شام ہو جائے، لیکن اگر کوئی نہ آ سکے تو 11 کو آ جائے۔ مکے آنے کے بعد طواف زیارت کریں گے۔ طواف زیارت جو ہے یہ فرض ہے حج کا، یعنی طواف زیارت نہ ہو تو آپ کا حج بھی نہیں ہوگا، اور طواف زیارت بھی نہ ہو تو آپ پر قیامت تک بیوی بھی حلال نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اس طواف کا ہر حال میں خیال رکھیں۔ اور میری بہنیں اور بیٹیاں اگر ان کو ایام آ جائیں، حیض آ جائے، تو وہ نہیں جا سکتی اپنے ملک میں جب تک کہ طواف زیارت نہ کریں۔ اپنی فلائٹ چھوڑ دیں، گروپ چھوڑ دیں، لیکن اپنے آپ کو پہلے حلال تو کریں نا، ساری زندگی وہ گناہ تو نہ کرتے رہیں۔ ہوائی جہاز اور بھی مل جاتے ہیں، فلائٹ پہلے کرانا مشکل ہوتا ہے، پیچھے کرانے کے لیے تو خوش بیٹھے ہوتے ہیں کہ اچھی بات ہے یار تم سیٹ چھوڑو تو کسی اور کو دے دیں ہم۔ تو اس لیے کوئی یعنی طواف کے بغیر نہیں جانا ہے کسی حال میں۔ اچھا اگر کوئی ہماری بیٹیاں کوئی گولیاں کھا لیں کہ ان دنوں میں حیض نہ آئے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ وہ پاک صاف ہو کے اپنا عمل جو ہے حج کا وہ پورا کر سکے۔ لیکن اگر حیض آ جائے تو کوئی بات نہیں، یا مثلاً ابھی 8 کو جاتے وقت عورت کو حیض آ گیا تو کوئی بات نہیں، غسل کرے اور اس کے بعد لبیک پڑھے، مینا جائے، مزدلفہ جائے، عرفات جائے، کنکریاں مارے، اللہ کا ذکر کرے، قربانی کرائے، بال کاٹے، صرف نماز اور طواف نہیں کرے گی جب تک کہ وہ ان ایام سے پاک نہ ہو جائے۔ اچھا بعض اوقات ہماری بہنیں غلطی کرتی ہیں کہ ایک عورت کی عادت ہے 7 دن، لیکن 2 دن کے بعد خون بند ہو گیا تو وہ سمجھتی ہے اب خون تو بند ہو گیا ہے کہ میں وضو کر کے غسل کر کے نہ جائے، جب تک عادت کے دن پورے نہ ہو آپ کو اس سے پہلے پاک نہیں ہونا ہے۔ اور اگر عادت کے دن پورے ہونے کے بعد بھی خون آ رہا ہے پھر 10 دن آپ دیکھیں گے، کیونکہ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، حیض کم از کم 3 دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے وہ استحاضہ ہے، وہ بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے، اب وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، ہر چیز کر سکتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ طواف کا کرنا جو ہے اتنا اہم ہے کہ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی حل نہیں ہے عورت کے رکنے کا اور حیض بھی ہے تو کہتے ہیں کہ پھر وہ غسل کر کے پیڈ ویڈ لگا کے اچھی طرح اپنے آپ کو بند کر کے اسی ناپاکی میں طواف زیارت کر لے تاکہ اپنے خامد پہ حلال تو ہو نا، لیکن ناپاکی بھی کی وجہ سے کرنے سے دم پڑ جائے گی، اس کو دم دینی ہوگی۔ تو ان مسائل کو دماغ میں رکھیں۔ طواف زیارت کر کے صفا مروہ دوڑیں، جو لوگ پہلے صفا دوڑ گئے ہیں اب ان کو نہیں دوڑنی، جو پہلے دوڑ کے نہیں گئے ہیں اب وہ طواف زیارت بھی کریں گے، صفا مروہ بھی دوڑیں گے اور پھر واپس جائیں گے مینا۔ یاد رکھو جن کے مینا میں کیمپ ہیں ہر حال میں مینا میں رہیں، یہ نہیں ہے کہ آئے اور اپنے ہوٹلوں میں سو گیا، آپ ہوٹلوں میں سونے کے لیے تو نہیں آئے ہیں، حضور پاک نے تو سارا وقت وہی گزارا ہے، 8 کا دن وہی گزارا، 9 کی رات وہی گزاری، 10 11 12 تک حضور پاک نے وہی وقت گزارا اور خیمہ بھی نہیں تھا، ایسے چھپر بنا لیا، کپڑا لٹکا دیا، سایہ ہو گیا۔ اب تو ماشاءاللہ سارے انتظامات ہیں، مینا مستقل ایک شہر بن چکا ہے اور خیمے جو ہیں وہ بھی اس میں کولر لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے آپ اپنے گھروں میں نہ آئیں، وہ 3 دن جو ہے مینا میں گزاریں، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، اور اسی اثنا میں قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، ذکر کریں، نماز وقت پر ادا کریں،
اور پھر 11 تاریخ کو آپ نے تینوں شیطانوں پہ کنکریاں مارنی ہیں، لیکن شروع کریں گے اولا سے، پہلے چھوٹا شیطان، پھر درمیانہ، پھر بڑا۔ لیکن یاد رکھو، پہلے شیطان کو کنکریاں مار کے ہٹ کے اللہ کے قبلے کی طرف رخ کر کے لمبی لمبی دعائیں مانگے، یہ بھی دعا منظور ہونے کا وقت ہے۔ اسی لیے پھر جب جمرۃ الوسطیٰ پہ آئیں دوسرے شیطان پہ، اس کو بھی کنکریاں مارنے کے بعد لمبی دعا کریں، لیکن جب جمرۃ العقبہ کو مار لے تو پھر دعا نہیں کریں گے، واپس اپنے خیموں میں چلے جائیں گے۔ اور اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ 10 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سارا دن کنکری مارنا جائز ہے، کوئی جلدی نہ کریں، پریشان نہ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ حاجی خود اپنے آپ کو مارتے ہیں، چلو جی جلدی ہو، چلو جی جلدی جان چھڑائیں، یعنی ان کے نزدیک احرام مصیبت بن جاتی ہے کہ جی بس سر مڈائیں، احرام کیا گلے میں ہم نے ڈالا ہوا ہے، آرام سے کہیں گے، صبر سے رہیں گے تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو 10 تاریخ کو صبح سے لے کر افضل وقت ہے کہ دیوار سے پہلے کنکری مار لیں، ورنہ سارا دن جائز۔ اور 11 تاریخ کو وقت شروع ہوگا دیوار کے بعد، سارا دن جائز ہے، ساری رات جائز ہے، پھر جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح 12 تاریخ کو بھی وقت شروع ہوگا دیوار کے بعد اور ساری رات تک جائز ہے، لیکن آپ تینوں کو کنکریاں مار کے مغرب سے پہلے پہلے مکے کے لیے نکل آئیں تو افضل ہے، لیکن اگر مغرب ہو جائے تب بھی کوئی بات نہیں۔ اب آپ مکے میں آ جائیں گے تو آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ حرم میں رہیں، عبادت کریں، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، اور پھر جس دن جانا ہوگا طواف الوداع کرنا ہوگا۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں، عورت اگر ناپاک ہے طواف زیارت نہیں کر سکتی، طواف زیارت کر کے جانا پڑے گا۔ لیکن ایک عورت طواف زیارت کر چکی ہے، طواف الوداع نہیں کیا ہے، حیض آ گیا، وہ طواف الوداع پھر معاف ہے، وہ اس کے لیے رکنا ضروری نہیں ہے۔ طواف الوداع کر کے مدینے والے مدینے جائیں گے اور اپنے اپنے ملک میں جانے والے اپنے اپنے ملک کی طرف روانہ ہوں گے۔ تو مسائل یاد رکھیں، 8 کو احرام باندھ کے کہاں پہنچنا ہے، کتنی نمازیں ہیں وہاں، 9 کو صبح کہاں جانا ہے، سارا دن کہاں رہنا ہے، کتنی نمازیں ہیں، کون سی، اچھا، اور پھر سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے کدھر جانا ہے، وہاں کون سی نمازیں پڑھنی ہیں، پہلے کون سی پڑھیں گے، بعد میں رات کہاں رہنا ہے، صبح کی نماز کہاں پڑھنی ہے، اس کے بعد مینا آئیں گے، مینا میں آنے کے بعد 10 تاریخ کو کیا کرنا ہے، کتنے شیطانوں کو، کتنی کنکریاں، اچھا اس کے بعد کیا کرنا ہے، کنکریاں مار کے قربانی، اور پھر سر پہ اس طرح پھر اب آپ کا احرام کھل گیا ہے۔ پھر مکے میں آ کے کیا کرنا ہے، اور جنہوں نے صفا نہیں دوڑی وہ طواف زیارت کے بعد صفا بھی دوڑیں گے۔ اچھا اب دیکھیں، پھر آپ واپس جائیں گے مینا۔ 11 کو کنکریوں کا وقت کب شروع ہوگا، پہلے کس کو کنکری ماریں گے، اس کے بعد پھر واپس اپنے خیموں میں چلے جائیں گے۔ 12 تاریخ کو بھی وقت کب شروع ہوگا، پہلے کس کو کنکری ماریں گے، اور اس کے بعد یاد رکھیں وہاں بڑا گڑبڑ ہو جاتی ہے، بعض لوگ لکھ کے لگا دیتے ابھی سارا دن کنکری جائز ہے، لوگوں کو بلا وجہ دم پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ دیوار سے پہلے کنکری ماریں گے 11-12 کو تو آپ پر دم پڑ جائے گی، گویا کہ آپ نے ماری نہیں۔ اور اگر 12 کی کنکریاں مارنے کے بعد وہاں رہ جائیں تو پھر 13 کو بھی کنکریاں مارنی ہوگی، اسی ترتیب کے ساتھ کہ پہلے چھوٹے پہ، پھر درمیانے پہ، پھر بڑے پہ۔ تو الحمدللہ تقریباً موٹی موٹی باتیں آپ کو ہو گئی، باقی جو باریک مسئلے ہیں نا وہ کسی عالم سے پوچھا کریں۔
اصل میں مصیبت یہ ہے، دعا کرو اللہ ہدایت، ساری زندگی جن نے نماز ہی نہ پڑھی ہو، اب وہ حج پہ آئے ہوئے، ساری زندگی نماز ہی نہیں پڑھی۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ایک نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر بے نمازی مر جائے اس کو اوپر جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، وہ کافر۔ اچھا اگر آپ نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، بیوی نہیں پڑھتی تو بیوی کافرہ ہے، جب وہ کافر ہوگی آپ مسلمان، نکاح تو ٹوٹ گیا۔ اس لیے جن لوگوں نے ساری زندگی نماز ہی نہیں سیکھی لیکن حج کا بڑا شوق ہے جناب، اللہ کے بندے سب سے پہلا فرض جو ہے عبادات میں ہوتا نماز ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اس دفعہ دل سے توبہ کریں کہ یا اللہ ہماری جو غلطیاں ہیں معاف فرما دے، آئندہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور یاد رکھو حج زندگی میں ایک دفعہ ہے، نماز یعنی ایک دن میں 5 ہے، اور حج کا حکم جبریل لائے ہیں، نماز کا حکم خود محمد مصطفیٰ لائے ہیں۔